راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور نہ صرف انسان بلکہ چرند، پرند، درخت، شجر، حجر، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرتے تھے، درود بھیجا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سلام بھیجنے والے پر حضور کی نگاہ عنایت کتنی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بچپن میں مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پر سلام بھیجنے والے پتھر کو نہیں بھولتے، وہ اپنی امتی کو کیسے بھول جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ اور حضور کی یادیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں، امیر سنت نے کہا ہے کہ معراج کی شب جب یاد رکھا تو حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے مدنی چینل کا پروگرام جس کا نام ہے ایک نیا دن، آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور ہمارے اس بزرگوں کے مدنی چینل کی نشریات میں بھی برکت عطا فرمائے، اور اسے اللہ تعالی ہم سب کے لیے، پروگرام کرنے والوں کے لیے، ریکارڈ کرنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، بنانے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سرمایہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ بزرگ مبلغ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں، مبلغین دعوت اسلامی انشاءاللہ الکریم۔ آج ان سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنیں گے۔ پروگرام کا عنوان ہے ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا بیان، رحمتوں کا بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا بیان، اور بہت کچھ انشاءاللہ آج مبلغین دعوت اسلامی سے ہمیں سننے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروگرام میں آئیے تلاوت کلام پاک شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے. اب انشاءاللہ الکریم ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے وہی بھرتے جھولیاں سب کی، وہی بھرتے جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا. ہر سہارا گلے لگائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ تم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا
دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، دل کی حسرت وہ پوری فرمائے، دل کی حسرت وہ پوری فرمائے، اس طرح طیبہ مجھے کو بلوائے، اس طرح طیبہ مجھے کو بلوائے، میرے مرشد، میرے مرشد، ہاں میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت پھر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، ان کے دربار کے اجالوں کی، ان کے دربار کے اجالوں کی رفعتیں بے حساب ہے خالد، رفعتیں بے حساب ہے خالد، یہ اجالے، یہ اجالے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹے گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت پھر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، اہل بیت کی یاد کا مہینہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے فیضان کا مہینہ۔ آج جس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، توحید کا پیغام ملا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ملی، جس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسان بنا، جی ہاں آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ قبلہ حاجی غلام نبی سے گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ بتائیں، حضور کی پیدائش مبارکہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، نے آپ کی ولادت باسعادت کا جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں تو ایک مٹھاسی محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو آپ کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت، یعنی یہ وہ لمحہ تھا کہ جب کچھ ستارے جو ہے آسمان پر جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ نہ تو رات ختم ہونا چاہ رہی تھی اور یہاں سے دن جو ہے وہ آنے کا انتظار کر رہا تھا، یعنی رات جانے کا نام نہیں لے رہی تھی اور دن آنے کے لیے کیا ہے تیار کھڑا تھا۔ تیار، واہ 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 واہ، تو دونوں کو سعادت حاصل ہو گئی، سبحان اللہ، اور اس لمحے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حاصل، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا،
آپ کا ماشاءاللہ جسم مبارک جو ہے نور سے منور تھا، سبحان اللہ. اور چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک دمک رہا تھا. تو دو شانوں کے درمیان جو ہے مہر نبوت جو ہے درخشہ تھی. سبحان اللہ. ولادت کے بعد جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو بلوایا، جو کہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. تو طواف فرما کر آپ جو ہے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے. وہاں آپ نے جو ہے دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا. سبحان اور شکر کا یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. واہ واہ. اور ہمارے لیے بھی مطلب بڑی سعادت ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر جو ہے جشن ولادت دھوم دھام سے مناتے ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں مرحبا. کہ ابو لہب کی ایک کنیز تھی سبیبہ، جی. اس نے آ کر اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے. سبحان. تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا. واہ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا میرے اوپر عذاب ہوتا ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس انگلی سے میں نے کنیز کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے پانی ملتا ہے اور میں اس کو چوستا ہوں، مجھے تسکین ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جو کنیز کو آزاد کیا تو یہ اس کے لیے راحت کا سبب بنا. یہ لکھا ہے علماء نے یہاں پر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے، ورنہ کافر کے لیے کیا اس کا جو ہے وہ عذاب ہلکا ہوگا. اور پھر یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس نے تو اپنے بھتیجے کی خوشی میں کنیز کو آزاد کیا تھا. تو جو مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائے گا اسے اللہ تعالیٰ کیا کچھ انعامات عطا نہیں فرمائے گا. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، شب ولادت پہ ہر مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربا، کرے نہ کیوں جان و مال قربا. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے رہنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے آئے، نور برساتے ہوئے آئے، اس جہان سے تاریکی کو دور کرتے ہوئے تشریف لائے. سبحان اللہ. امیر سنت نے کیا خوب کہا ہے. جی ناصر بھائی. چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، آ گئے بدرو دجا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بھی بڑا پیارا شعر ہے. سبحان اللہ. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پیکر چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا کی ولادت بھی بے مثال ہے، آپ کا بچپن بھی لاجواب ہے، آپ کی جوانی بھی سبحان اللہ بے مثال ہے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ بلا حاجی عبدالرؤف صاحب سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے حوالے سے کچھ سنیں. جی ہے سب کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور یوں تو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، سبحان اللہ. واہ. لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے
تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ واہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر حاضر ہوئی دودھ پلانے کی غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتے ہی میرا سارا گھر مشک کسی خوشبو سے مہک اٹھا، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، اور یہ صرف میرا گھر ہی نہ مہکا بلکہ میرے قبیلے کے جتنے لوگ تھے سب کے گھروں میں وہ خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ کریم جل شانہ نے میرے قبیلے کے جتنے لوگ تھے ان سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی، سب کے سب آپ کے دیوانے ہو گئے۔ میں شعر پڑھوں یہاں پر ایک، اللہ اللہ، ضرور۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، سبحان اللہ، جی، فرماتی ہیں کہ ایسے دیوانے ہو گئے کہ اب اگر اس قبیلے کے اندر کوئی شخص بیمار ہوتا، اسے کوئی چوٹ لگ جاتی، بدن میں کوئی درد ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، آپ کا ننھا منھا پیارا پیارا سا ہاتھ بدن پر لگاتا اور اللہ کی رحمت سے وہ درد دور ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اسی طرح کہتی ہیں کہ اگر ہمارے اس قبیلے کے جانوروں میں سے کوئی جانور بیمار ہوتا یا دودھ دینے میں اس کی دشواری ہوتی، کم دینے لگتا، تو وہ اپنے جانور کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر حاضر ہوتے، آپ کا پیارا پیارا ننھا منھا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے اور وہ جانور فربا ہو جاتا، دودھ دینے لگ جاتا۔ سبحان اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دادا جان عبد المطلب کا وصال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ اس وقت عرب شریف میں ایک زبردست قحط پڑا، ایسی خشک سالی ہوئی کہ سرزمین عرب بالکل خشک ہو گئی، جنگل سارے بالکل ویران ہو گئے اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ اہل مکہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے خداؤں، جھوٹے خداؤں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے بارش کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ مگر انہی میں سے ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ کس طرف چل نکلے ہو؟ ہمارے پاس تو بانی کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ایک صاحب موجود ہیں، ابو طالب کے پاس چلو نا، کہ وہ تو بانی کعبہ کی نسل میں سے بھی ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے گھر پہنچے اور عرض کرنے لگے، اے ابو طالب، عرب کی سرزمین پر قحط کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ خشک سالی ہو گئی ہے، جنگل ہمارے بالکل ویران ہو گئے ہیں، انسان جانور پرندے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ بارش برسے اور ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ ابو طالب پر سرداران قریش کی اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حرم کعبہ کی طرف چلے اور یہاں لا کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ مکرمہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور خود دعا میں مشغول ہو گئے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اسی بچپن کے زمانے میں اپنا ننھا منھا سا ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف کر دی۔ اللہ اکبر، آپ کا انگلی اٹھانا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آسمان پر گر گئے، گھٹا چھا گئی اور ایک دم موسلادھار بارش شروع ہوئی اور اتنی بارش برسی کہ راوی فرماتے ہیں کہ پورے عرب میں جو ہے نا جل تھل ہو گیا، ساری سرزمین جو ہے وہ ہری بھری ہو گئی اور جناب کھیت آباد ہو گئے، جنگل آباد ہو گئے، تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی پیاس بوجھ گئی۔ سبحان اللہ، شعر پیش کروں یہاں، یہ اشارے پر آپ نے اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ، دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا چر گیا۔ اور ایک اور مقام پہ حضرت مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر
اے نا خدائے من اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہمارا اشارہ ہے جو کوئی سنتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، اور ایک مصطفیٰ کریم کا اشارہ ہے، آسمان کی طرف کر رہے ہیں، کہیں بارش برس رہی ہے، کہیں بادل آ رہے ہیں، اور کہیں پر جا رہے ہیں۔ دونوں طرح کے واقعات آپ نے بھی جو بتایا وہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب وہ انہوں نے کہا، اعرابی کھڑا، اس نے کہا حضور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آسمان پہ کوئی بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا، یہاں حضور نے اپنے جب وہ ہاتھ اٹھائے، ہم نے پیارے عرفان بھائی جو اپنے زمانے طالب علمی میں ہمارے استاد صاحب نے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے جو ترجمہ کیا تھا نا، میں وہ ترجمہ پیش کرتا ہوں ابھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش کا پانی حضور کی داڑھی شریف کو چوم چوم کر آپ کے قدموں پر قربان ہو رہا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اگلے جمعے کو پھر وہ آگے، وہ کہا حضور تہدم البنا، عرض کی حضور جو ہے وہ گھر گرنے لگ گئے ہیں، اور جانور جو ہے وہ سیلاب میں یہ تو بہنے لگ گئے ہیں۔ تو نبی پاک سے عرض کی حضور دعا کریں یہ بارش جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر حضور نے انگلی مبارک اٹھائی اور پھر کہا اللہم حوالینا لا علینا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ انگلی کا اشارہ کرتے جاتے تھے اور وہیں سے بادل ہٹتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور کے مبارک اشارے کی کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم جو ہے وہ ذکر خیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم کا چہرہ کیسا تھا عرفان بھائی؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ تو کیا کہنے ہیں۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اللہ پاک رحمت کا مظہر ہاں تھا، ہاں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پر گوشت اور کسی قدر گول تھا۔ صحیح۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں جی، خوبصورت اچھی عادات والے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات 14ویں رات کا چاند اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی روشنی کو جو ہے اس سے زیادہ پاتا۔ ہاں ہاں، واہ 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 واہ۔ اسی طرح حضرت ایک پنجابی شعر پیش کروں آپ کی بات؟ سبحان اللہ۔ سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، اللہ، سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا بھی کھا دے سانو جلوہ حضور دا۔ سبحان اللہ۔ جی، وہ اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے نا، حسن تیرا ایسا دیکھا نہ سنا، واہ، کہہ گئے اگلے زمانے۔ اگلے زمانے والے، واہ واہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سحر کا وقت تھا، جی میں کچھ سی رہی تھی، جی، تو سیتے سیتے وہ سوئی مجھ سے گری ہو، مجھے ملی نہیں، میں ڈھونڈتی رہی، اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے۔ ہاں ہاں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جو کرن تھی نا، وہ جب اس سوئی پہ پڑی تو وہ چمکنے لگی، سبحان اللہ۔ میں نے سوئی اٹھا لی۔ سبحان اللہ، پھر یہ بات میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ سوئی گم ہوئی، اور میں نے آپ کو یہ چہرے سے جو ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سخت عذاب، 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سخت عذاب ہو اس پر جو میرا چہرہ دیکھنے سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر اس پر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر ارشاد ہو۔ جی جی جی، فرماتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ سوئی، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ مرحبا مرحبا، واہ جی واہ۔ حضرت ہند بن
ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت چاندنی کے حال میں دیکھا، چاندنی چھائی ہوئی تھی، سرخ دھاری دھار کھلا پہنا ہوا دیکھا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، ماشاءاللہ، اور آپ کا چہرہ چمکتا ہے، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا اللہ اللہ، کیا بات، ہوں۔ پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند سے زیادہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ چہرہ انور کی جو شان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ لوگ آئے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دستہ لگاؤ، دستہ لگایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رومال لے آؤ، وہ ایک رومال لے کر آئی جو میلا تھا، حاضرین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ رومال میلا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ تندور کو گرم کریں، تندور گرم کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ رومال اس کے اندر ڈال دو، تو لوگ حاضر تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ رومال جو ہے تندور میں ڈال دیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ تندور سے جب نکالا گیا وہ رومال، تو اب وہ حاضرین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ رومال دودھ سے زیادہ سفید تھا، تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، ہم نے پوچھا اے انس رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے ہمیں تو بتاؤ، تو کہا کہ یہ وہ رومال ہے جو روئے مبارک یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا کرتے ہیں، تو جب ہمیں اس کو صاف کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے تندور کی نظر کرتے ہیں، اور تندور سے جب نکالتے ہیں تو یہ خود بخود ستھرا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ نہیں چھوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں مزید کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو انبیاء علیہ السلام کے چہرے سے مس ہو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ مد جل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان ہے، سبحان اللہ۔ ایک پنجابی شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، شان وکھرا دن مہینے سال دا، شان وکھرا دن مہینے سال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا۔ میں صدقے یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ھذا الوجہ لیس بکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا وہ بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالی آپ کی حقانیت پر کوئی اور دلیل نازل نہ بھی فرماتا تو آپ کا چہرہ ہی آپ کی حقانیت اور سچائی کے لیے کافی تھا۔ یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، رخ روشن ہوں، والضحیٰ ہوں، اللہ کریم کے محبوب کا چہرہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ امیر سنت نے کیا خوب تمنا کا اظہار کیا ہے کہ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، نور باری حجاب میں، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں۔ سبحان اللہ، آپ بھی سنائیں کوئی چہرے پر شعر۔ نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ بھی ایک چہرے پر چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، نور بدر الدجا دیکھتے رہ گئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور یاد رکھیں آقا کریم کی پہچان جو قیامت میں ہوگی ان میں سے ایک بڑا اہم اس شخص کا بیان بھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر ان پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ لہذا جب بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر سنیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاجی عبدالرؤف صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ہم نے شان کا ذکر کیا ہے، خصائص کا ذکر کیا ہے، کچھ حضور کے معمولات بھی بتائیں، آقا کریم کے کیا معمولات تھے تاکہ ہم بھی ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات
آپ کے اخلاق و آداب ہم کیا ذکر کریں. اللہ کریم جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو ایک جملے میں بات ہی ختم فرما دی. واہ. آپ ارشاد فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ایک نجرانی چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی اور اس چادر کے کنارے کچھ موٹے اور کھردرے تھے. اچانک ایک بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ کی چادر مبارک کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی نازک گردن پر خراش آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مال عطا فرمایا ہے نا، آپ حکم دیں کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کیا جائے. پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، بلکہ کمال حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرائے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے کچھ دے دو. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کفار مکہ نے کون سا ایسا ظلم تھا، کون سی ایسی سختی اور تکلیف تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ السلام تک نہ پہنچائی ہو. مگر ایک وقت آیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہی جباران قریش، یہی سرداران قریش مہاجرین و انصار کے محاصرے میں سر جھکائے شرم و ندامت سے کھڑے ہیں اور انتقام کے خوف سے ان کے بدن کا رواں رواں کانپ رہا ہے. یہ ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کا جو بے مثال مظاہرہ فرمایا نا، اللہ اللہ، تاریخ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں کر سکی آج. ایسی بات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت عام معافی کا اعلان فرمایا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، جاؤ آج تم سب لوگ آزاد ہو. ان دونوں واقعات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم و بردباری اور عفو درگزر کا اندازہ ہوتا ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور انکساری کی طرف جائیں تو یہ بھی کمال کی تھی. دنیا میں اگر کوئی صاحب منصب یا وجاہت شخص ہوتا ہے نا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ عزت ملے، مجھے لوگ ادب و احترام کے ساتھ میرا نام لیں، مجھے مسند پر بٹھائیں. حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ اس طرح کھڑے نہ ہوا کریں جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے انکساری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تو ایک بندہ ہوں، عام بندوں کی طرح کھاتا ہوں، عام بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سواری پر سوار ہوتے اور اس وقت کوئی خادم، کوئی غلام بھی آپ کے پاس ہوتا تو آپ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھانے میں کوئی عار محسوس نہ فرماتے بلکہ اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا کرتے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے، جنازوں میں شرکت فرماتے، غریبوں، مظلوموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد فرماتے اور اس طرح جو ہے لوگوں کی دل جوئی کیا کرتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اہل مدینہ کے خدام اپنے ہاتھوں میں کچھ کٹوروں میں پانی وغیرہ لے کر حاضر ہوتے تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس پانی میں ڈبو کر برکت والا پانی لے جا کر اپنے گھروں میں لے کر جائیں. تو راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود ان غلاموں کی دل جوئی کی خاطر اپنا مبارک ہاتھ ان کے پانی کے کٹوروں میں ڈال دیا کرتے، اس طرح ان کا دل جیتا کرتے. اسی طرح اگر کوئی خادم، کوئی غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پیش کرتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ دیکھتے کہ یہ تو خادم ہے،
یہ تو غلام ہے، بلکہ آپ بخوشی اس کی دعوت قبول فرما لیا کرتے۔ آج ہم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض ہے، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اعلیٰ صفات کو اپنی ذات پر نافذ کریں، تاکہ ہماری ذات سے بھی لوگوں کو خیر ملے، لوگوں کو بھلائی سلامتی ملے۔ اے کاش کہ ہمارا کردار اور ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ جو ہمیں دیکھ لے اسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت ہو جائے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ عرفان بھائی یہ اچھے انداز کیسے آئیں گے ہماری زندگی میں؟ اگر کوئی مدنی چینل دیکھ رہا ہے، بزرگ دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہے ہیں، بزرگ جو ہے نا وہ خواتین دیکھ رہی ہیں، بزرگ حضرات دیکھ رہے ہیں، وہ یہ چاہیں یار یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں تو بڑی پیاری بات ہے، یہ ہماری زندگی میں بھی کس طریقے سے آ جائیں، تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ یعنی یہ تو مستقل ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، جو سن رہے ہیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا پھر ہوتا یوں ہے کہ ہم جب زندگی میں ہوتے ہیں نا تو ایک عادت ہوتی ہے نا، وہ عادت بدلتی بڑی مشکل سے ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جس لمحے کو وہ بات آئے نا تو اس وقت وہ فرامین مصطفیٰ یاد کیے جائیں، کردار مصطفیٰ یاد کیا جائے، تو امید ہے کہ وہ بہت ساری باتوں میں سے آہستہ آہستہ ایک دو چیزوں پر عمل کرتے کرتے وہ ہماری عادات جو ہے جو ہمیں غلط آ چکی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اچھی عادات کا ظہور ہونا ہم سے شروع ہو جائے گا۔ مرحبا۔ اور جو بات سن رہے ہیں یعنی کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ جو میں مدنی چینل پر بالخصوص جو باتیں سن رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے بارے میں، گفتار کے بارے میں، ان کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مرحبا۔ میں نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے تھے، تو میں کوشش کروں کہ اپنا لہجہ دھیما کر لوں۔ واہ واہ واہ، مرحبا۔ اگر میں نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں عفو درگزر سے کام لیتے تھے، تو میں اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کروں۔ جب خاص طور پہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ روڈ پہ چل رہے ہیں، اب وہ ایک دم کوئی گاڑی والا آگے آ گیا، اچھا ہمارا بس نہیں چلتا تو زبان سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ تو نہیں چل سکتا وہاں تو پھر زبان سے، تو ہم اس وقت کنٹرول کریں۔ آپ کو ایک یہ تو زبان والے تو ہے، کچھ وہ ہے جو خالی شیشے بند ہیں، گرمی ہے شیشے بند ہیں، اندر اسی چل رہا ہے تو اندر سے آواز بھی نہیں جا رہی، اچھا منہ سے بھی نہیں آواز نہیں نکال رہے ہوتے۔ جی یہ تجربہ شدہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل ایسے ہی، بس اس کو یوں اشارے کر رہے ہیں اور اپنے ہی منہ میں کیا کرتے جا رہے ہیں، کچھ بولتے جا رہے ہیں۔ یہ انداز اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ابھی یہ تھیوری ہے جی، تھیوری اور پریکٹیکل دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ اگر تھیوری اور عمل نہیں ہے تو بیکار ہے، اور اگر پریکٹیکل ہے اور تھیوری نہیں ہے تو پریکٹیکلی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اب تھیوری جیسے ہم نے سیکھ لی، اب اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہو؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے اندر مختلف قسم کے کورسز ہیں، اگر ہم مہینے میں ایک کورس اپنے لیے لازم کر لیں، اور مختصر سے کورس ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے، اگر اس کورس کو اٹینڈ کریں تو ہمیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہماری عملی زندگی میں بھی نافذ ہو جائیں گی۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان اچھی باتوں، ان اچھی یادوں اور ان اچھی عادتوں کو اپناتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، مدنی چینل لکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ